تو جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج آپ کے لیے ایک ایسی سٹوری لائے ہیں ہم کہ جس کو سن کر آپ بھی حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ ایک ایسی لڑکی کی سٹوری جس نے ہارنا سیکھا نہیں۔ وہ ایک دفعہ ناکام ہوئی تو اس نے مایوس ہونا سیکھا نہیں۔ وہ دوبارہ اپنے کام پہ لگی رہی، محنت پہ لگی رہی، یہاں تک کہ وہ کامیاب ہو گئی۔ آپ نے سنا تو ہوگا اس بادشاہ کے بارے میں کہ جو ایک بادشاہ سے جنگ میں ہار گیا تھا، اور ہارنے کے بعد ایک غار میں جا کے پناہ لی تھی۔ تو ایک اس نے چیونٹی کو دیکھا کہ وہ بار بار چڑھتی ہے دیوار پر، پھر گر جاتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گر جاتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گر جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسی سٹوری ہے جس طرح اس بادشاہ نے اس کو دیکھ کر کامیابی پانا سیکھا تھا اور وہ کامیاب ہو گیا تھا، سیم یہ سٹوری بھی اسی طرح ہے کہ اس لڑکی نے بھی ناکامی کو آڑے نہیں لیا، بلکہ لگی رہی اور کامیاب ہو گئی۔ جی دوستو، ایک زمانے میں ایک چھوٹے سے مضافاتی قصبے میں پرجوش ہائی سکول کے طلباء کے ایک گروپ نے سائنس میلے میں شرکت کرنے کا فیصلہ کیا۔ طلباء اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور سائنسی علم کا مظاہرہ کرنے کے لیے بیتاب تھے۔ ان میں ایک ایملی، ایک پرجوش اور محنتی سیکھنے والی بھی تھی، جس کی کہانی آج ہم آپ کو سنانے چلے ہیں، جو اپنی پڑھائی کے ساتھ لگن میں بہت مشہور تھی۔ ایملی نے ہمیشہ سائنس کی کلاسوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ماحولیاتی مسائل میں گہری دلچسپی لی۔ سائنس فیئر کے لیے اس نے ایک ایسے پروجیکٹ پر توجہ مرکوز کرنے کا فیصلہ کیا جس کا مقصد بائیو ڈی گریڈیبل مواد کا استعمال کرتے ہوئے پلاسٹک کی پیکیجنگ کا ایک پائیدار متبادل بنانا تھا۔ اس نے اپنے تہخانے سے بنی لیبارٹری میں مختلف مواد کی تحقیق، تجربہ اور جانچ کرنے میں ہفتوں گزار دیے۔ جیسے جیسے سائنس میلے کی تاریخ قریب آتی گئی، ایملی کا اعتماد بڑھتا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس نے ایسے مواد کا کامل امتزاج پایا ہے جو نہ صرف بائیو ڈی گریڈ کرے گا بلکہ پیکیجنگ کے لیے ضروری پائیداری بھی فراہم کرے گا۔ تاہم وہ اپنے اس جوش میں، اپنے اس اعتماد میں، اس نے ایک اہم عنصر کو نظر انداز کر دیا، جو کہ اس کے حل کی لاگت کی تاثیر تھی۔ سائنس میلے کے دن طلباء نے اسکول کے جمنازیم میں اپنے پروجیکٹس لگائے۔ ایملی کا ڈسپلے وہ متاثر کن تھا، جس میں اس کے تجربات کے مختلف مراحل اور اس کی بائیو ڈی گریڈیبل پیکیجنگ کے ممکنہ فوائد کو دکھایا گیا تھا۔ ججز اور زائرین یکساں طور پر اس کے خیال اور ماحول پر ممکنہ مثبت اثرات سے متجسس تھے۔ لیکن بات وہی ہوئی جس کا خطرہ تھا، کہ جیسے ہی ایملی نے اپنی پیشکش شروع کی، اپنا بتانا شروع کیا، اسے ججوں کے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے پیداوار کی لاگت، اسکیلیبلٹی اور اس کے حل کی مجموعی فیزیبلٹی کے بارے میں دریافت کیا۔ ایملی نے ایک اختراعی پیکیجنگ مواد بنانے کے لیے اپنے جوش میں ان پہلوؤں پر پوری طرح غور نہیں کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایملی اس کا پروگرام اس نے دیا تھا، جو اس نے اتنا کچھ محنت اور کوشش کی تھی، وہ سب اسے وہ مٹی میں ملتی ہوئی نظر آئے۔ تو جیسے ہی وہ اپنے جوابات سے ٹھوکر کھاتی رہی، جوابات سے مایوس ہوتی رہی، تو واضح ہو گیا کہ ایملی کے پروجیکٹ میں
ایک اہم عنصر کی کمی تھی۔ ایک عملی نفاذ کا منصوبہ۔ ججوں نے اس کے جذبے کی تعریف تو کی، لیکن اس کے حل کے حقیقی دنیا کے اطلاق کے بارے میں فکر مند تھے کہ اس کو اطلاق کیسے کریں گے، اس کو کیسے اس طرح کیا جائے گا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ معاشی اور لاجسٹک چیلنجوں سے نمٹنے کے بغیر ایملی کا پروجیکٹ قابل عمل اختراع کے بجائے ایک امید افزا تصور رہا۔ قابل عمل تو نہیں ہے، لیکن ایک امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مستقبل میں یہ کامیاب ہو جائے، لیکن فی الحال جو ہے اس پر کام نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ایملی نے ایک بہت ہی اہم چیز جو ہے اس کو جو ہے پورا کرنا جو ہے ایملی نے چھوڑا ہوا تھا۔ اس وجہ سے اس پروجیکٹ پر جو ہے وہ عمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایملی مایوس ہو کر سائنس میلہ چھوڑ گئی۔ اس نے اپنے منصوبے میں اپنا دل اور روح ڈال دیا تھا، صرف اس کی حدود کا سامنا کرنے کے لیے۔ تاہم اس نے محسوس کیا کہ ناکامی اس معاملے میں آخر نہیں تھی۔ مایوس نہیں ہوئی اور مایوس ہو کر بیٹھنے کی بجائے ایملی نے اس پر مزید کام کرنا جو ہے وہ اچھا سمجھا۔ تو اس کے بجائے کہ وہ مایوس ہو جاتی، اس کے لیے یہ قابل قدر سیکھنے کا تجربہ تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ سائنس کے لیے اس کے جذبے کو اس کے خیالات کے حقیقی دنیا کے مضمرات کی عملی تفہیم سے پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلے چند مہینوں کے دوران ایملی نے اپنے آپ کو مزید تحقیق اور تلاش کے لیے وقف کر دیا۔ اس بار اقتصادی اور لاجسٹک پہلوؤں کے لیے ایک بہترین پروجیکٹ بنانے پر توجہ مرکوز کی، جس میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی بیشی نہ ہو۔ اس وجہ سے اس نے سرپرستوں سے رہنمائی حاصل کی، فیلڈ میں پیشہ ور افراد تک پہنچی اور ان کی بصیرت کی بنیاد پر اپنے پروجیکٹ کو بہتر سے بہتر بنایا۔ اگلے سال ایملی ایک نئے پروجیکٹ کے ساتھ سائنس میلے میں واپس آئی، جس نے نہ صرف اس کی سائنسی تخلیقی صلاحیتوں کو ظاہر کیا بلکہ عمل درآمد کے عملی چیلنجوں سے بھی نمٹا۔ اس بار اس کی پیشکش کو اچھی طرح سے پذیرائی ملی اور وہ کامیابی کے نئے احساس کے ساتھ چلی گئی۔ ایملی کے اس سفر نے اسے عملیات کے ساتھ ساتھ جذبے کو متوازن کرنے کی اہمیت سکھائی، اور اس نے ماحولیاتی سائنس میں ایک کامیاب کیریئر کو آگے بڑھاتے ہوئے ایسے پائیدار حل تیار کیے جو نہ صرف دوسروں کو متاثر کرتے ہیں بلکہ دنیا میں بامعنیٰ تبدیلی میں بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یاد رکھیں، ناکامی اکثر کامیابی کے لیے ایک سیڑھی ہوتی ہے۔ جب تک آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں، تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح جب تک آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور ان کو بڑھنے اور بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں تو پھر آپ جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، ناکامی اکثر کامیابی کے لیے ایک سیڑھی ہوتی ہے۔ یہ جملہ اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اسی جملے کو ذہن میں رکھ کر اگر آپ جو ہے وہ آگے بڑھیں تو پھر آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو دوستو، اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لازمی آپ نے کمنٹس میں جو ہے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ایملی کی کہانی وہ کیسی لگی۔